بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ سب کے درمیان میں ہوں. میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اس لیے آپ میرے نمائندے ہو. آپ میرے اس حلقے میں، اس علاقے میں آپ میرے سفیر ہو. آپ نے میرے آواز بننا ہے. آپ نے میرے آواز بن کے گھر گھر پہنچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ آپ نے گھر گھر کو کھٹکھٹا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام پہنچانا ہے. میرے پیغام پہنچانا کہ یہ جو شہر لاہور ہے یہ نہ کسی کاروباری شخص کا لاہور ہے، نہ کسی بزنس فیملی کا لاہور ہے، نہ یہ کسی کھلاڑی کا لاہور ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد عوام کو شہید کر کے، قائد عوام کے جیالوں کو شہید کر کے، شہید محترمہ کو شہید کر کے، شہید محترمہ کے جیالوں کو شہید کر کے ہمیں مار مار کے ڈرا سکتے ہیں، بھگا سکتے ہیں. تو یہ ان کا غلط فہمی ہے. میں اپنا شہر لاہور آیا ہوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے الیکشن لڑا. تو اب آج میں اپنا شہر لاہور واپس آ کے الیکشن لڑ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے. وہ تو ضیاء الحق کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے. وہ جنرل حمید گل کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے. وہ کبھی جنرل فیض سے تو کبھی کسی اور کی وجہ سے اس شہر پہ مسلط ہوئے. ہم اگر اس شہر پہ سیاست کرتے تھے، اگر اس شہر میں سیاست کر رہے ہیں تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی وجہ سے. اس شہر کے غریب عوام کے لیے، اس شہر کے مزدوروں کے لیے، اس شہر کے سفید پوش طبقہ کے لیے، اس شہر کے محنت کرنے والے لوگوں کے لیے ہم اس الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم کہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں. ہاں، ہمیں نہ پٹواریوں کا ضرورت ہے، نہ کسی اور کا ضرورت ہے. میں صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ میرے ساتھ دیں گے. آپ میرے پیغام پہنچائیں. آپ میرے پیغام پہنچائیں کہ بلاول بھٹو کا عوامی معاشی معاہدہ میں 10 نکات ہے، اور یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں وہ تمام 10 کے 10 نکات پورا کر کے غربت کا مقابلہ کروں گا، بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا، اور اس مہنگائی کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. وہ ہمارے 10 نکات کیا ہے؟ ہمارا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ ہم ان کا تنخواہ، ان کا آمدنی کو ڈبل کریں گے. ہمارا دوسرا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ تک ہم مفت سولر کی صورت میں بجلی پہنچائیں گے. تیسرا وعدہ ہے کہ ہم مفت تعلیم دیں گے. چوتھا وعدہ ہے کہ مفت صحت کے علاج، جیسے ہم نے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں دل کا مفت علاج، کڈنی کا مفت علاج، لیور کے جو بھی تمام مہنگے ترین بیماریاں ہیں ان کا مفت علاج کے ادارے کھڑے کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی
इसी शहर का हर डिस्ट्रिक्ट में, इस सूबा के हर डिस्ट्रिक्ट में इसी किस्म का मुफ्त इलाज का इदारा बनाएंगे, ताकि जब यहाँ के बड़े बड़े लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको लंदन जाने की जरूरत नहीं होगा। उनके लिए हम यहाँ लाहौर में मुफ्त इलाज के सेहत की सहूलत पहुंचाएंगे। पांचवा मेरा वादा, पांचवा आपने ये बात पहुंचाना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 मरहला स्कीम दिया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दिया। अब अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं 30 लाख पाकिस्तानियों के लिए पक्का घर बना के दूंगा। उनके खवातीन को मैं मालिकाना हकूक दूंगा, और उन 30 लाख घर के साथ साथ आप तमाम कच्ची आबादियों में जाएं और कच्ची आबादियों के हर एक घर में पहुंचे, हर एक घर में पहुंच के ये उनको बताएं कि पीपी का हुकूमत आएगा तो मैं उनको मालिकाना हकूक दूंगा, मैं उनका अपना घर का मालिक बना के रहूंगा, ताकि किसी कच्ची आबादी में रहने वाले का ये परेशानी ना हो कि मेरा घर कब मुझसे छीना जाएगा। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है। अब उन तमाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो औरतें आज तक माली मदद मिल रही हैं, आपने उन तक पहुंचना है, आपने घर घर पहुंचना है, और आपने कहना है कि ना सिर्फ हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर हम मजदूर कार्ड के नाम पे यही सहूलत मजदूरों को पहुंचाएंगे, हम किसान कार्ड के नाम पे किसानों को ये सहूलत पहुंचाएंगे, हम यूथ कार्ड के नाम पे नौजवानों को ये सहूलत पहुंचाएंगे कि जो वो 1 साल के लिए उनको हम माली मदद देंगे, ताकि जब वो रोजगार की तलाश में हैं तो उनको रियासत की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट दिया जाए। और जो आखिरी हमारा 10वीं वादा है कि इस मुश्किल मुआशी हालात में हमने भूख को मिटाना है, और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस मुल्क के गरीब आवाम का भूख भी मिटाएंगे। मेरे पास यूनियन काउंसिल वाइज एक मंसूबा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ना झुकते हैं, ना घबराते हैं, ना बिकते हैं, ना पीछे हटते हैं। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे, और पूरा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इन अशराफिया के नुमाइंदे के बजाय इन पुराने सियासतदान और इनकी पुरानी सियासत के अलावा, ये तकसीम और नफरत की सियासत के अलावा एक ऑप्शन है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान क़यादत है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा है। आप सब ने मेरे नुमाइंदे बनकर ये इलेक्शन लड़ना है। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की होगी, जीत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का होगा, और सबसे बढ़कर जीत अवाम का होगा, जीत इस लाहौर का अवाम का होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज मैं यहाँ अपना इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के लिए पहुंचा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके जिदोजहद करेंगे तो हम इस लाहौर का किस्मत बदलेंगे, इस लाहौर के अवाम का किस्मत बदलेंगे, और पाकिस्तान का किस्मत बदलेंगे। इस शहर ना इस मुल्क की किस्मत में लिखा है
کہ ہم نے صرف ایک ہی شخص کو ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر چوتھا بار، پھر پانچواں بار قبول کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام یہ خود فیصلہ لیں گے کہ ان کا وزیر اعظم کون ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی فیبری 8 کو 8 فیبری کو پاکستان کے عوام تیر پہ تھپا لگا کے ہمیشہ کے لیے یہ پرانے سیاست اور یہ پرانے سیاستدان کو ہم ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہیں گے، اور پاکستان کے لیے، نوجوان پاکستان کے لیے ایک نوجوان قیادت، ایک نیا سمت پہ ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں منشور دیا تھا۔ اس منشور میں اس بے روزگاری کا حل ہے، اس غربت کا حل ہے، اس مہنگائی کا حل ہے۔ آپ میرے سفیر بن کے، میرے آواز بن کے کیمپین کرے، میرا پیغام گھر گھر پہنچائے۔ ہمارا جو عوامی معاشی معاہدہ کے 10 نکات ہے، وہ تمام کے تمام نکات آپ نے پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ لاہور کے عوام کو سمجھائیں گے کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو آپ کا تنخواہ دگنی ہوگا۔ جب آپ لوگوں کو، عوام کو سمجھائیں گے کہ پی پی کا حکومت ہوگا تو 300 یونٹ بجلی مفت ہوگا۔ جب آپ پاکستان کے عوام کو بتائیں گے کہ پی پی کا حکومت ہوگا تو علاج بھی مفت ہوگا، پی پی کا حکومت ہوگا تو تعلیم بھی مفت ہوگا، پی پی کا حکومت ہوگا تو نوجوانوں کو روزگار ملے گا، پی پی کا حکومت ہوگا تو مزدوروں کو ان کا محنت کا صلہ ملے گا، پی پی کا حکومت ہوگا تو کسانوں کو اپنی فصلوں کی قیمت ملے گا، پی پی کا حکومت ہوگا تو ہم غربت کو مٹائیں گے، پی پی کا حکومت ہوگا تو ہم بھوک کو مٹائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج آپ نے ہمارا اس جو الیکشن آفس کا افتتاح ہے، یہ ہمارا آغاز ہے۔ انشاءاللہ تعالی حکومت آپ کی ہوگی، جیت آپ کی ہوگی، وزیر اعظم بھی جی اعلیٰ ہوگا، وزیر اعلیٰ بھی جی اعلیٰ ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نعرے بھٹو۔ آج میں نے اپنا انتخابی آفس کا افتتاح کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی فیبری 8 فیبری کو ہم پورے پاکستان کو ایک واضح پیغام دیں گے کہ یہ جو شہر لاہور ہے وہ نہ کسی نون لیگ کا ہے، نہ کسی کھلاڑی کا ہے، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ شہر ہے جس میں قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا۔ کچھ قوتوں نے یہ سوچا کہ قائد عوام کو شہید کر کے، کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالوں کو شہید کر کے وہ میرا اور آپ کا رشتہ توڑ سکتے تھے، مگر میں واپس آیا ہوں اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے، تاکہ ہم مل کے نہ صرف اس شہر کی قسمت بدلے، نہ صرف اس شہر میں رہنے والے ان کے عوام کی قسمت بدلے، مگر ہم نے اس پورا ملک کا قسمت بدلنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ جو پرانے سیاستدان پرانے سیاست کر رہے ہیں، نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، انتقام کی سیاست کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی کا سیاست کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم یہ پرانا سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے۔
ایک نیا سیاست لے کر آئیں گے جس سے ہم صرف اور صرف خدمت عوام کے کریں گے، غریب کے کریں گے، پسماندہ طبقات کے کریں گے، جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی تھی۔ آپ سب نے میرے آواز بننے ہیں، آپ سب نے میرے نمائندے بننے ہیں، آپ سب نے مل کے محنت کرنا ہے۔ آپ نے میرے پیغام، میرے 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ گھر گھر پہنچانا ہے۔ آپ اس علاقے کے عوام سے پوچھیں کہ کیا آپ کا تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے یا نہیں۔ جب نہ کا جواب ملتا ہے آپ کو بتائیں کہ بی بی کا حکومت آئے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی تنخواہ ڈبل کریں گے۔ آپ نے گھر گھر جا کے بتانا ہے کہ بی بی کا حکومت آئے گا تو 300 یونٹ بجلی ہم مفت دلوائیں گے۔ آپ نے گھر گھر جانا ہے، گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ چاہے وہ صحت کا سہولت ہو، چاہے وہ تعلیم کا سہولت ہو، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مفت کروائیں گے۔ آپ نے گھر گھر جا کے سمجھانا ہے کہ ہم نہ صرف بینظیر سب سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم اپنے مزدوروں کے لیے بینظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، اپنے کسانوں کے لیے کسان کارڈ لے کر آئیں گے، اپنے نوجوانوں کے لیے نوجوان کارڈ لے کر آئیں گے، ان کو مالی مدد پہنچائیں گے، غربت کا مقابلہ کریں گے، بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا مقابلہ کریں گے اور اس عوام اور اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالیں گے۔ اور آخری جو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم بھوک مٹاؤ پروگرام لے کر آئیں گے تاکہ ہم غریبوں میں، تاکہ ہم عوام میں یونین کاؤنسل سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام لے کر آ کے اس معاشی بحران کے دوران بی بی کا حکومت ہوگا تو پھر وہ عوامی حکومت ہوگا۔ یہ تمام جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، حکومت میں آ کے صرف اور صرف اشرافیہ کا کام کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت پارٹی ہے جو 3 نسلوں سے غربت کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں، بے روزگاری کا مقابلے کرتے آ رہے ہیں۔ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ کس نے قائد عوام کے دور میں غریبوں کو آواز دلوایا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ پسماندہ طبقات کی، غریب کمزور طبقات کی نمائندگی کی، اور آج ایک بار پھر اسی چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنائیں گے۔ آپ میرے ساتھ دیں گے، آپ اگر محنت کریں گے، آپ ہمارا پیغام پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت پیر کی ہوگی، جیت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ہوگی۔ نعرے بھٹو۔